عبادت کے معنی بندگی، بندگی کے معنی اطاعت، یعنی ہر حکم بجا لانا، ہر بات ماننا اس کی جس کی اطاعت کی جا رہی ہو۔ بندگی کا تعلق معبود سے ہے اور بندگی کرنے کا حکم بندے کو ہے، یعنی بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ بندگی کہلاتا ہے، اطاعت کہلاتا ہے۔ مرشد میں رب دیکھو، مرشد کا در خانہ کعبہ، مرشد جو کہے وہ کرو۔ کچھ ایسی ہی باتیں سنی ہوں گی آپ میں سے کافی لوگوں نے، کئی ایک ہو سکتا ہے کہ عمل بھی کر رہے ہوں، کہ مرشد نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر سمجھو۔ مرشد کے چہرے میں رب دیکھو، یعنی جو وہ کہے اس پہ مرید کو عمل کرنا ہی کرنا ہے، یعنی اس کی اطاعت کرنی ہے، پھر ہی کوئی سچا سالک ہوگا، تبھی کوئی سچا مرید ہوگا، یعنی ان کو معبود ہی سمجھو۔ مرشد کے حکم میں یہی سمجھو کہ رب کا حکم ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اس واسطے کہ تم پڑھتے ہو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تمہیں حکم کرے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں کہ جسے رب نے نبی بنایا، رسول بنایا، اس پہ اپنی کتاب اتاری، اس درجے پہ بھی اگر کوئی فیض ہوا تو بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ تو نبیوں پیغمبروں سے نیچے درجے ولیوں کے ہیں، ولیوں سے نیچے پیروں مرشدوں کے ہیں۔ تو اگر کوئی مرشد یہ کہے کہ میری بات ہی سنو، اور اگر وہ بات خلاف قرآن ہے، خلاف رسول ہے یا شریعت کے خلاف ہے، کوئی نئی بدعت بنا کر بتا دی جائے اب اس پہ بھی عمل کرو، مجھ میں ہی رب دیکھو، مجھے ہی اپنی جان سونپ دو، جو میں کہوں وہ چپ چاپ کرتے جاؤ، نہ قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے نہ سیرت رسول، میں تمہیں رب تک پہنچا دوں گا، میرے فیض سے پہنچ جاؤ گے، میری نظر ہی ایسی ہے، مگر اپنے طریقوں سے پہنچاؤں گا۔ تو یاد رکھنا بہن بھائیوں کہ وہ انسان جو اللہ کے قانون سے ہٹ کر کوئی بات گائیڈ کر رہا ہے، وہ پیر، وہ مرشد، وہ استاد نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ خیانت کرے گا، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اس چیز کو قیامت کے دن لائے گا جو خیانت کی تھی، پھر ہر کوئی پورا پالے گا جو اس نے کمایا تھا۔ کون سی خیانت؟ یہ وہی خیانت ہے جس کا ذکر میں نے ابھی اوپر بتایا کہ جو میں کہوں بس وہی کرو گے تو سیدھے راستہ پالو گے، میں تمہیں اپنے فیض سے کہیں کا کہیں پہنچا دوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہیں دیدار کروا دوں گا، اللہ تک پہنچا دوں گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک رب پاک نے فرما دیا کہ باقی نبیوں، ولیوں، پیروں کو تو چھوڑو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول گزرے، پھر کیا اگر وہ مر جائے یا مارا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟
یعنی جب تم تک یہ واضح کھلی آیات پہنچ چکی تو تم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے یا کسی شخصیت کو پوجنا ہے۔ اور مثال دے رہے ہیں رب پاک کس کی؟ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کی، عظیم ترین انسان کی، جن کے بعد نہ کسی کی اہمیت ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہی ہوا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے سوا اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع دے سکیں، اور کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اسے آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ یعنی اللہ کو آسمانوں اور زمین میں ہر کھلی اور چھپی بات کا علم ہے، تم اللہ کو کیا بتا سکتے ہو؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے نقصان اور نفع کے مالک نہیں، اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک نہیں۔ تو کیا کوئی ایسے مرشد آپ کو آج تک ملے جو یہ سب دعویٰ کر سکیں، جن کی شکل میں، جن کے چہرے میں رب کو دیکھنا ہے؟ کیا وہ ایسا کہتے ہیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، یا موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے مالک ہیں؟ پھر کہا جاتا ہے کہ کسی پیر کی، کسی ولی کی نظر ہوتی ہے، اس کی نظر، اس کا فیض انسان کو بخشوا بھی دے گا، اس کے درجے بھی بلند کروا دے گا اللہ کے ہاں۔ اور ادھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا جنہیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اس طرح کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور انہیں چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اور انہیں اس قرآن سے نصیحت کر تاکہ کوئی اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا رب پاک نے اپنے ان بندوں کے لیے جو نصیحت مانتے ہیں اپنے رب کی، یہ آیات 2 بار انہی الفاظ میں ایک ہی صورت میں آئی ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے عمل ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے عمل کا حساب تم سے لیا جائے گا، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، کسی کی نظر، کسی کا فیض تمہیں کوئی مدد دینے والا نہیں، تم سے نہ کسی اور کی نسبت سوال ہوگا، اور نہ ہی کسی اور سے تمہاری نسبت کچھ پوچھا جائے گا، اور ہر کسی کو اپنی کمائی کا اجر پورا دیا جائے گا۔ اور پھر بھی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ سب نصیحت آ جانے کے بعد بھی نہ مانے، اور اسی حال میں وہ مر گیا کہ مرشد بخشوا دے گا اس پہ اتنا یقین کہ جتنا رب پہ بھی نہیں، تو مرنے کے بعد جب پہنچے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور البتہ تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے ہو، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم خیال کرتے تھے
کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، تمہارا آپس میں قطع تعلق اب ہو گیا ہے، اور جو تم خیال کرتے تھے وہ سب جاتا رہا۔ وہ جو تمہارے ساتھ نظر تھی، فیض تھا، وہ سب تمہارے ساتھ اب نہیں، تم تو اپنے ہی اعمال ساتھ لائے ہو۔ اب ذرا ادھر ادھر دیکھ لو کہ جن کے متعلق تمہیں یہ خیال دیا گیا تھا کہ مرشد خدا ہی سمجھو، اس کی ہر بات کو دین کی بات بنا لو اور دین میں شامل کر لو، اور جس نے کہا تھا کہ وہ آگے آ کر حساب دے گا رب کے ہاں، وہ سب کدھر گئے؟ کیا تم تک قرآن کی آیتیں نہیں پہنچی تھیں کہ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، کہے گا اے کاش میں بھی رسول کے ساتھ راہ چلتا، کاش میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے یہ اللہ کے پیغام، اس قرآن کو سنتا، اس کو سمجھتا، اس پہ عمل کرتا۔ ہائے میری قسمت، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے ان لوگوں کی باتوں کو نہ مانا ہوتا جنہوں نے مجھے اللہ کے راستے سے دور کر دیا اور یقین دلا دیا کہ اللہ کے ہاں سفارش ہو جاتی ہے، نیک لوگ کرا دیتے ہیں، بس تم ان لوگوں کی بات مانتے جاؤ، جو کہے مرشد اسی طرح کرنا، اپنی جان گروی رکھ دیتا ہے ایک مرید مرشد کے پاس، یہی کہا جاتا ہے۔ اب تو اپنی جان کا بھی کوئی کچھ نہیں، سب مرشد ہی مرشد ہے۔ تو یہاں تک تو ابھی بات ہو رہی تھی پیروں مرشدوں کی، نظر کی ان کے فیض کی۔ اب ذرا آئیے اس ہستی کی صفات کے بارے میں جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب ترین بندے، نہ ان جیسا کوئی تھا نہ ان جیسا کوئی ہوگا، ان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن، اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے۔ شفاعت کے معنی، شفاعت کا مطلب ہے کہ گناہوں کی معافی کی سفارش کرنا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں گناہ گار اور مجرم بندوں کے گناہوں اور جرموں کو معاف کرنے کی درخواست دیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ اب بات بڑے غور سے سننا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے اور نجات کا معاملہ ہے۔ ہماری آخرت کہیں برباد نہ ہو جائے اور ہم اللہ کے ہاں کچھ جواب نہ دے سکیں، کوئی حجت نہ پیش کر سکیں کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام نہ پہنچا تھا۔ تو میں صرف ان علماء سے مخاطب ہوں جو ایسی بات کہتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے سب بندے، اللہ کے سب بندے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کئی استاد، کئی مرشد، کئی علماء یقیناً لوگوں کو وہی پیغام دیتے ہیں جو قرآن میں ہے، مگر جو ایسا نہیں کر رہے، ذرا ان علماء کی بات سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے متعلق کس طرح لوگوں میں مس گائیڈنس پھیلا رہے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، کوئی غیر مسلم نہیں، یہ مسلمانوں میں ہی موجود علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ شفاعت کے بہت سے مواقع محل ہوں گے۔ شفاعت کا سب سے پہلا موقع وہ ہوگا جب لوگوں کو درگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لیے میدان محشر لا کھڑا کر دیا جائے گا۔ لوگ اس وقت خوف میں پسینے میں غرق ہوں گے، ہر ایک پہ ہیبت چھائی ہوگی، ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ لوگوں کو کچھ اطمینان اور راحت مل جائے اور وہ بیٹھ کر دم لے سکیں۔
پھر جب درگاہ رب العزت سے حکم ہوگا کہ ان سب کو لے جایا جائے اور حساب لیا جائے، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست کریں گے کہ ان کو حساب سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، ان کا حساب نہ لیا جائے اور یوں ہی معاف فرما دیا جائے۔ اور اگر سب کا حساب ضروری لیا جانا ہوا تو سرسری حساب پر اکتفا کر لیا جائے گا۔ حساب میں سختی، شدت، سخت باز پرس نہ کی جائے گی، کیونکہ جو بھی سخت حساب سے دوچار ہو گیا اس کا عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ پھر حساب کے بعد جو لوگ عذاب کے، جہنم کے قرار پائیں گے اور جن کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، تو یہ موقع بھی شفاعت کا ہوگا کہ ان کو دوزخ میں نہ بھیجا جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی شفاعت کریں گے اور ان کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں پہنچائیں گے۔ یعنی سرسری حساب ہونا ہے بس۔ اور جو اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ بار بار وارننگز دی ہیں کہ ایک ایک ذرے کا حساب لوں گا، وہ آیات کیا ہوئیں؟ پھر یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ حساب کے بعد جن کو دوزخ کی سزا ہوگی ان کو بھی دوزخ سے نکلوا دیں گے۔ تو پھر اللہ نے جو اپنی اس کتاب قرآن میں جو میسیجز ہمیں لاتعداد آیات میں دیے، ان کا کیا ہوا؟ ہاں، جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا سو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر یہ آیات کیا ہوئیں؟ کیا یہ وہی عالم ہیں جو مرشد ہیں اور جو یہ کہہ دیں کہ مرید وہ سب مانے جو مرشد کہتا ہے اور مرشد میں خدا دیکھے، اس کی چوکھٹ کو خانہ کعبہ ہی سمجھے؟ تو جو اللہ نے پیغام بھیجا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لائے، اس سب کی حقیقت پھر کیا ہوئی؟ یہ علماء تو ویسی ہی بات کر رہے ہیں جیسا کہ یہودی علماء کیا کرتے تھے اور جن کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، اور کہتے ہیں ہمیں سوائے چند گنتی کے دنوں کے آگے نہیں چھوئے گی۔ کہہ دو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ ہرگز اللہ اپنے عہد کا خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند دن گنتی کے، اور ان کی اپنی بنائی ہوئی باتوں نے انہیں دین میں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت دہشت گردوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے معصوم بچے قتل کر دیے، جنہوں نے مظلوم لوگوں کو مار دیا، جنہوں نے معصوم بچیوں کو ان کی عزتوں سے کھیل کر جان سے مار دیا، جنہوں نے ظلم کمائے کیونکہ وہ مسلمان تھے، کلمہ کے نام پہ لوگوں کو اڑا دیا، تو اس مسلمان ہونے کے ناطے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کیا ان کو بخشوا دیا جائے گا؟ یہ تو سارا کا سارا جزا و سزا کا مطلب ہی بدل گیا۔ کیا یہ ایسے مسلم علماء کسی سازش کے تحت ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو کیا غلط گائیڈ کر رہے ہیں انہی یہودی علماء کی طرح؟ اب ذرا جہالت کی یہ حالت دیکھیے کہ کسی ایسے ہی عالم کا کہا یہ شعر، خدا جنوں پکڑے چھڑا لے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی قیامت میں اللہ نے جس کو اس کے عمل کی بنا پہ دوزخ میں بھیجا، اس کو رسول اللہ کھینچ لائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے، روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے پر بحث کی، پھر کہا جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا ہمسر شریک بنا دیا ہے؟ ایسے نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے
کہ جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب شفاعت کے سلسلے میں دوسری حدیث دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ضروری قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے جلدی کر کے دنیا میں ہی اپنی وہ دعا مانگ لی، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے شفاعت کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت میں سے ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حالت میں نہ مرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ صاف فرما دیا گیا کہ میری شفاعت اس کے لیے ہوگی جو اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائے گا، شریک نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، کسی کو معبود نہیں بنا لے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا گوارا نہ کیا کہ اس شخص کا یہ کہنا کہ جیسا اللہ چاہے کہ جیسا آپ چاہیں، کہ اس معاملے میں بھی کوئی اللہ کے برابر نہ کرے، شریک کر دے تو یہاں کیسے تم لوگ مرشدوں کے چہروں میں خدا دیکھتے ہو۔ اور اب دیکھو شفاعت کے معاملے میں یہ حدیث اور قرآن کا فرمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سورۃ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے گروہ قریش، تم لوگ ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی جانیں بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف میرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اے عبد مناف، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس رضی اللہ عنہ ابن عبد المطلب، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مال میں سے یہاں جو کچھ تم چاہو مانگ لو، مگر میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے قریبی قرابت داروں کے بارے میں شفاعت کا معاملہ، اور اپنی پیاری عزیز بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت۔ تو اے امتیو، تم اور میں کس گمان میں پھر رہے ہیں؟ اور اب فائنل یہاں اللہ کی آیات شفاعت کے سلسلے میں جو بات اور بھی واضح کر دیں گی۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور ان کا علم اسے احاطہ نہیں کر سکتا۔ جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ بات ٹھیک کہے گا۔ ظاہر ہے کہ رحمان کی اجازت کس کے لیے ہے؟ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی۔ انہی کی بات رب کو سننا پسند ہے، کیونکہ وہ صادق بھی ہیں، امین بھی، سچے، جنہوں نے بات کرنی ہے تو سچ ہی کرنی ہے، حق ہی کرنی ہے۔ تو اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا فرمائیں گے۔ اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ لو ہو گئی شفاعت، یہ تو الٹا ہمارے حق میں نقصان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ میری قوم، یہ میری امت، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات جو اللہ کو پسند ہے، جس کو وہ بولنے کی اجازت دے گا، وہ سچا ہے، وہ کسی کی برائی پہ پردہ وہاں نہیں ڈالے گا۔ اب بولو، وہ علماء جو کہتے ہو کہ وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے، اور رب پاک کیا اطلاع دے رہے ہیں کہ صاف فرمائیں گے کہ یہ لوگ میری امت کے، انہوں نے قرآن ہی چھوڑ دیا، مرشد ڈھونڈ لیے، ان میں رب دیکھتے تھے، تجھے دیکھتے رہے۔ اے اللہ،
قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کو نہیں پڑھا، اس کی آیتیں نہیں دیکھیں، اس پہ عمل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا کردار، ان کا عمل نہیں دیکھا، تو یہ ہوگی وہاں شفاعت کی حالت جسے تم یہاں کیا سمجھ کر بیٹھے ہو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ نے اطلاع دی، یہ پروردگار کی اس آیت میں تمہیں اطلاع دی گئی، تو کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟